بزرگان محترم، معزز بھائی اور دوست عزیز، بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ مولانا بلال صاحب نے آپ کے شکریہ ادا کرنے ہی میں بہت ٹائم لیا اور لمبی چوڑی ہر موقع پر ایک لسٹ پڑھتے رہے۔ وہ بھی بیچارے مجبور ہیں اس لیے کہ 10 روپے دے کر نام نہ بولا جائے تو کل کو کہیں گے ہمارا نام نہیں آیا۔ جو عجیب و غریب بات یہ ہے کہ 10 روپے دے کر اپنا نام بھی چاہتے ہیں، تو یہ بھی مجبور ہیں۔ اہل مدرسہ بھی شکریہ ادا کرنے پر، جو کام کرو اللہ کے واسطے کرو۔ دنیا کی فہرست میں نام آئے یا نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی فہرست میں نام آنا چاہیے۔ ہمارے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت پیاری مثال دے کر سمجھایا کرتے تھے کہ ایک دلہن کو اس کی سہیلیوں نے تیار کیا، اور جب وہ دلہن تیار ہو گئی تو سہیلیاں تعریف کرنے لگی کہ بہن تو بڑی خوبصورت معلوم ہو رہی ہے، بڑی اچھی معلوم ہو رہی ہے۔ تو سمجھدار عقل مند دلہن نے جواب دیا کہ میری بہنوں، تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میرا شوہر مجھے پسند نہ کر لے۔ تو لوگ ہماری بڑی تعریف کرتے ہیں کہ آپ حاجی صاحب ہیں، قاضی صاحب ہیں، مبلغ صاحب ہیں، شیخ الحدیث صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، ساری دنیا تعریف کر رہی ہے، لیکن سب کو یہ جواب دے دو کہ تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ میری تعریف نہ کرے۔ اس کی فہرست میں آ جانا یہ سب سے بڑی چیز ہے، چاہے دنیا کی فہرست میں ہم نہ آئیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، کسی جگہ گئے ہوئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، تو لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، تو آپ نے دل میں کہا کہ اللہ، یہ لوگ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، کہیں نمائش تو نہیں ہو رہی ہے، شو تو نہیں ہو رہا ہے میرا۔ اور پھر اپنے نفس کو خطاب کر کے کہا کہ ساری دنیا بھی تجھے دیکھ لیں، لیکن تجھے تو معلوم ہے کہ تیری زندگی کیسی ہے۔ اور اس کے بعد حسن بصری نے ایک جملہ فرمایا، بہت بڑے تھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت تھی، جن کی تحنیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس کو کہنے لگے، کیا تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ شیطان نے بھی تو 4000 سال تک عبادت کی تھی، لیکن اللہ نے اسے مردود بنا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت تک سجدے ہوتے رہیں اور موت سے پہلے اللہ مردود نہ بنا دے۔ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اسی لیے متفقہ طور پر ہمارا عقیدہ ہے کہ موت تک اللہ سے ڈرتے رہو، آخری سانس تک اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو، یہاں ایمان مراد ہے۔ یہاں عبادت سے اس لیے کہ آخری وقت میں تو حالات میں عبادت ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایمان مراد ہے۔ یقین بمعنی موت، اور موت کو قرآن نے یقین سے اس لیے تعبیر کیا کہ اس میں بالیقین مسئلہ ہے کہ موت آنے والی ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، ساری قوم مانتی ہے کہ موت آنے والی ہے۔ تو ایمان کو لے جاؤ موت تک۔ آپ نے سنا ہوگا فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جو اتنا بڑا مفسر ہے، اتنا بڑا مفسر، وہ عالم سکرات میں ہے، اور اس موقع پر عجیب و غریب کیفیت آپ کی ہو رہی ہے کہ آپ لا لا لا، نہیں نہیں۔ سکرات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تسلسل چلتا رہے، بیچ میں افاقہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو تھوڑا سا افاقہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ بار بار کچھ لا لا نہیں نہیں بول رہے تھے، کیا کوئی مسئلہ تھا؟ فرمایا کہ شیطان مجھ کو یوں کہہ رہا تھا کہ تو میرے ہاتھوں سے بچ گیا، تو میں اس کو جواب دے رہا تھا کہ ابھی نہیں بچا، جب تک کہ لا الہ الا اللہ پر روح نہ نکل جائے، ابھی نہیں بچاؤں۔
اور کہا کہ وہ دلائل دے رہا تھا اللہ کی عدم توحید پر، اللہ کے نہ ہونے پر، اور میں اس کو جواب دے رہا تھا اللہ کی توحید پر۔ فرمایا کہ میرے شیخ متشکل ہوئے، فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ متشکل ہوئے میرے سامنے، اور مجھے یوں کہا کہ اس کو یوں کہہ دے کہ میں بلا دلیل اللہ کو ایک مانتا ہوں، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ جب میں نے یہ جواب دیا تو اس کے دلائل بن ہوئے۔ اب یہاں ایک تصوف کا مسئلہ بتا دوں، اس طرح بہت سارے واقعات تم پڑھو گے، سنو گے کہ شیخ متشکل ہوا، یا شیخ نے یہ کیا، یا شیخ ظاہر ہوا اور اس کے بعد یہ مسئلہ ہوا۔ تو اب اس پر جو علم ہوتا نہیں ہے، ظاہری سطح پر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو شرک کے قائل ہے یہ، تو بھلا شیخ کا آیا گیا، یہ کیسے شیخ آ گیا؟ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اصل میں آپ اگر دیندار ہے اور کسی اہل اللہ سے تعلق ہے، یہ مسئلہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ آپ دیندار ہیں اور آپ کا تعلق کسی اللہ والے سے ہے، تو اس اللہ والے کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرا مرید کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، لیکن کائنات کے بنانے والے کو پتہ ہے کہ میرا بندہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، تو وہ جس شیخ سے جس سے انسیت ہوتی ہے اسی شکل میں فرشتے کو بھیج دیا کرتا ہے۔ کچھ سمجھ میں بھی آئی بات؟ اور وہ فرشتہ آ کر کے ہماری مدد کرتا ہے۔ تو بظاہر ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ میرا شیخ سامنے آیا، وہ شیخ نہیں ہوتا ہے، شیخ کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ فرشتہ ہیں جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے اور ہماری مدد کر رہا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رب کریم جو ہے وہ اپنے بندوں کو جو ہے اس کے ایمان کی حفاظت کے لیے اس طرح کے ہر طرح کے اعمال کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندے بہت پیارے ہیں، اسی لیے وہ خالق ہے ساری کائنات کا۔ اس نے دنیا میں حنوت کو، عیسائیت کو، یہودیت کو، باغیوں کو، ناستک کو، دہریہ کو، سب کو اسی نے پیدا کیا، لیکن دوست مومنوں کا ہے، وہ دوست سب کا نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا دوست ہے، اللہ ولی الذین، اللہ دوست ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا تھا یا کسی نے مجھ کو کہا تھا کہ میں جب اس کو یاد کرتا ہوں تب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ جب میں نے قرآن کریم پر غور کیا تو اس رب سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں نکلا جو قرآن میں کہتا ہے کہ میں تجھے یاد کرتا ہوں اور میرے یاد کرنے پر تجھے میری یاد پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ انداز لگائیں اس کی رحمت کا کہ میں جب تجھے یاد کرتا ہوں تو میری یادوں پر تجھے میری یاد پیدا ہو جاتی ہے۔ محبت پہلے وہاں سے چلتی ہے، پھر بندہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کی رحمت کے کیا ٹھکانے ہو سکتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے بخاری شریف میں کہ میرا بندہ فرائض پڑھتا ہے اور فرائض کی تکمیل نوافل سے کرتا ہے، نوافل سے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے، پھر وہ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا دماغ بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، یعنی وہ میرے تابع بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے وہ میرے تابع ہو جاتا ہے۔ آگے جو لفظ ذکر کیا ما ترددت فی شیء ترددت فی موت المؤمن،
اس لیے اس آخری جملے کے باب میں بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کے راوی کا رعب نہ ہوتا، جو امام بخاری کے استاذ ہیں، فرمایا کہ اس حدیث کے راوی کا رعب نہ ہوتا تو ہم اس جملے کا انکار کر دیتے، اس لیے کہ تردد، شک اس کو ہوتا ہے جس کو کل کا علم نہیں، فیوچر کا علم نہیں، مستقبل کا علم نہیں۔ مجھے کل کو کوئی کام کرنا ہے تو مجھے تردد ہوگا کہ کروں نہ کروں، ہو سکتا ہے نفع ہو نقصان ہو۔ اللہ کے پاس تو سارے علوم ہیں، پھر وہ تردد کا لفظ کیوں بول رہا ہے؟ ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لامع الدراری شرح البخاری میں اس کا جواب دیا کہ یہاں تردد بمعنی شک نہیں جو تم سمجھے ہو، بلکہ تردد کا معنی یہ ہے کہ اللہ، اور اگلا جملہ اس پر دلیل ہے کہ میں میرے بندے کو لینا چاہتا ہوں آخرت کی نعمت دینے کے لیے، لیکن میرا بندہ دنیا میں رہتے رہتے کچھ محبت کر چکا ہے اس دنیا سے، اور یہ دنیا کا دستور ہے بھائی کہ جہاں رہتے ہیں وہاں محبت ہو ہی جاتی ہے، وہ چاہے ولی اللہ کیوں نہ ہو۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں محبت نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ موت کا ڈر ہر ایک کو لگتا ہے، جہاں رہتے ہیں وہاں انسیت ہو ہی جاتی ہے۔ ہمارے مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ ان اکابر نقشبندیہ میں سے ہیں کہ جن کے باب میں لکھا ہے کہ وہ زمانے کے ابدال تھے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے خلیفہ ہیں، جو بیہقی الہند کہے جاتے تھے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہندوستان کے امام بیہقی تھے، وہ ان کی تفسیر مظہری دیکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے جب تفسیر لکھی تو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنے شیخ کی طرف منسوب، مظہری، مظہر جان جانا کی طرف منسوب، اور نام رکھا تفسیر مظہری۔ یہ فنا فی الشیوخ ہوتے تھے۔ تو مرزا مظہر جان جانا علیہ الرحمہ زمانے کے ابدال تھے، بہت اونچا مقام تھا، لیکن حال آپ کا یہ تھا کہ کوئی موت کا تذکرہ کرتا تھا تو حضرت فرماتے تھے بھئی موت کی بات یا نہ کیا کرو، بلکہ آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ اگر کوئی یوں کہتا تھا کہ حضرت محلے میں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا تو کہتے تھے کھڑکیاں بند کر دو۔ تو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بہرحال دنیا میں رہتے ہوئے تھوڑی بہت انسیت ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل فرمائی، اے اللہ مال بھی تو نے ہی پیدا کیا، محبت بھی تو نے ہی دی ہے۔ مال بھی تو نے ہی پیدا کیا اور محبت بھی تو نے ہی دی ہے، تو اب تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی تو ہی عطا کر۔ بہت پیاری دعا ہے، بہت جامع دعا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ محبت ہوتی ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو لینا چاہتا ہوں آخرت کی نعمتوں کے لیے، اور یہ ہے کہ فانی نعمت پر کچھ دل لگا چکا ہے۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں تردد کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس کو بیمار کرتا ہے، پھر اچھا کرتا ہے، پھر بیمار کرتا ہے، پھر اچھا کرتا ہے، اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں بندہ خود ہی کہہ دیتا ہے اللہ مجھے تو لے لے، اب میں آنا چاہتا ہوں۔ جب یہ خود تیار ہو جاتا ہے تب اللہ اس کو لے لیتا ہے، اور ایسا اس لیے کرتا ہے کہ اگر میں اچانک اس کو لے لوں گا تو اس کو صدمہ ہوگا، اور میں میرے مومن بندے کو اتنا صدمہ بھی دینا نہیں چاہتا۔ یہ اللہ کو پیار ہے اپنے بندوں سے، اللہ کو اپنے مومنوں سے پیار ہے۔ تو بہرحال جس رب کو اتنا پیار ہو، اتنا پیار ہو، کیا اس بندے کا حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے؟ کیا اس بندے کا حق نہیں بنتا ہے کہ اپنے محبوب کو یاد کرے، اپنے رزاق کو یاد کرے؟
اپنے مالک کو یاد کریں۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ اس مسئلے میں جہاں پر بخاری شریف میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی رویت، اللہ کا دیدار، اللہ کی زیارت ہوگی یا نہیں، ابھی مسئلہ بڑا لمبا چوڑا ہے، آپ کے سمجھ سے باہر ہے، لیکن میں اشارہ کر دوں اس مسئلے کی طرف۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ دنیا میں ان فانی آنکھوں سے اللہ کی زیارت نہیں ہو سکتی، البتہ قیامت میں ضرور زیارت ہوگی اللہ، یہ ہمارا مسلک ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا اس پر 36 روایتیں پیش کی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ 132 روایت لائے، یعنی تواتر سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی زیارت اور اللہ کا دیدار ہوگا۔ صرف شیعہ منکر ہے، شیعہ جو ہے نا اس کے بھی بہت سارے فرقے ہیں، کوئی داؤدی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، یہ لوگ بالکل انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، زیارت نہیں ہوگی۔ دہلی میں ایک طالب علم مدرسہ امینیہ میں پڑھتا تھا، اور ایک شیعہ سے اس سلسلے میں بات ہو گئی کہ دیدار ہوگا یا نہیں۔ اب طالب علم ہوتا ہے، وہ اپنی کتابی دلائل کو پیش کر رہا ہے اور وہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مسئلہ پہنچا۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑے آدمی تھے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی تھے، تو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شیعہ سے جو انکار کر رہا تھا اللہ کی رویت کا، اس سے یہ کہا کہ تیرا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا اللہ دیکھنے کو؟ کوئی دلیل نہیں، بس یہ پوچھا کہ تیرا دل چاہتا ہے یا نہیں اللہ کو دیکھنے کو؟ اس نے کہا دل تو بہت چاہتا ہے کہ اللہ کی زیارت ہو۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ تیرے دل کی چاہت ہی دلیل ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ فرمایا یہ کیسے؟ فرمایا کہ ہمیشہ چاہت ممکنات کی ہوا کرتی ہے، محالات کی نہیں ہوا کرتی، یعنی جو چیز ممکن ہو، جس کا ہونا ممکن ہو، اسی کی چاہت ہوتی۔ نبوت نہیں ہو سکتی تو کوئی نبوت کی تمنا بھی نہیں کرتا، اللہ ہے کہ عقل کا باولا ہو۔ کوئی لڑکا ہے، محال ہے لڑکی بننا، تو کبھی تمنا بھی نہیں کرے گا۔ محالات کی تمنا نہیں ہوتی ہے، ممکنات کی تمنا ہوتی ہے۔ تیرے دل میں تمنا ہونا دلیل ہے کہ اللہ کی زیارت ہوگی، اسی پر اس کو سمجھا دیا۔ بہرحال ہمارے حضرت شیخ نے اس رویت خداوندی کا جہاں مسئلہ آیا، وہاں 2-4 الفاظ بیان کیے تھے۔ فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس رب نے بن دیکھے کھلایا اور پلایا، جس رب نے اس زمین پر ہمیں اطمینان سے سلایا اور ہم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، جس نے وقت پر کھانا دیا، پانی دیا، عزت دی، خوبصورتی دی، اولاد دی، بیوی دی، بہترین مکان دیا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور اس کو ساری زندگی نہیں دیکھا ہے، کون دنیا کا انسان ہوگا کہ جس کو 5,000 روپے کوئی ہدیہ دے دیں اور وہ اس کے دیکھنے کی تمنا نہ کریں؟ جب 5,000 دینے پر دیکھنے کی تمنا کرتا ہے تو ساری زندگی کے محسن کو دیکھنے کی تمنا کیسے نہیں ہو سکتی؟ اس لیے یقیناً قیامت کے دن اپنے اس محسن کو ہم دیکھیں گے، رب ذوالجلال والاکرام کی زیارت ہوگی اور ہم اس کو دیکھیں گے۔ بہرحال وہ ہمارا رب ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس اللہ کو یاد کریں، اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے سر بسجود ہوں، اس سے مانگیں، اپنا ہاتھ پھیلائیں اس کے سامنے، اور اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ اور ان تمام چیزوں کے لیے علم کی ضرورت ہے، بغیر علم کے عبادت نہیں کر سکتے۔ ورنہ تو وہ جو طالب علم مکالمہ میں آیا تھا، جو والی بن کر کے یا ابا بن کر کے آیا تھا، حالانکہ اس کے ابا ابھی خود موجود ہے، وہ کہاں ابا بن گیا، لیکن بہرحال وہ چھٹی لینے آیا تھا، اور جب اس سے کوئی سوالات ہوئے
تو اس نے نمازوں کے باب میں جو کہا ہے ہاتھ کی، کھاد کی اور 360 کی، ظاہر سی بات ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے۔ جمعہ پڑھ لو، عیدین پڑھ لو، مسئلہ ختم ہو گیا، یا جنازے کی نماز پڑھ لو۔ ہم نے اپنے علاقے میں جس علاقے کا چرچا ہے کہ پانولی حلقے میں اور سورت ضلع میں اور بھروچ ضلع میں اور برودا تک، یعنی یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے میں برودا سے لے کر پورا بھروچ ضلع، سورت ضلع، واپی تک، جس کے بڑے چرچے ہیں کہ اس میں علماء بہت ہیں اور تبلیغ کا کام بہت ہے اور لوگ بہت سارے ساتھی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، میرے ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ صلاۃ جنازہ نوجوان کو پڑھتے نہیں آئی اور اپنے باپ کی جنازے کی نماز میں وہ دعا نہیں پڑھ سکا۔ میں یہ من گھڑت کہانی نہیں سنا رہا، سمجھ میں بھی کچھ آ رہا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جہاں علم کے چرچے ہیں، دعوت و تبلیغ کے چرچے ہیں، وہاں جہالت کا یہ حال ہے۔ تو جن علاقے میں کچھ نہیں ہے، آپ ان علاقوں میں چلے جاؤ کہ ان کی جنازے کی نماز کا کیا حال ہوگا، ان کی نمازوں کا کیا حال ہوگا، ان کی عبادتوں کا کیا حال ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہزاروں وہ لوگ ہیں کہ جن کو قرآن پڑھتے نہیں آتا ہے۔ میرا ایک مرتبہ علاقے کرناٹکا میں جانا ہوا، آج سے 25 سال پہلے کی میں بات کرتا ہوں، تو میری دعوت تھی کمشنر کے وہاں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کمشنر ضلع کا ہوتا ہے، بہت بڑا آدمی ہوتا ہے کمشنر، وہ مسلم تھے، میری دعوت تھی ان کے وہاں۔ کچھ جناب باتیں ہوئی تو میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا کہ روزانہ آدھا پارہ پڑھا کریں، پونا پارہ پڑھا کریں، اپنا معمول بنائیں، صبح کو اتنا قرآن پڑھ کے پھر جائیں، یاسین شریف پڑھ لیا کریں۔ تو وہ مخلص آدمی تھے، انہوں نے مجھے صاحب بتایا کہ مولانا مجھے قرآن پڑھتے نہیں آتا ہے، اس لیے کہ میرے والدین نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا اور میری بستی میں مکتب نہیں تھا۔ یہ ہے مکاتب کا احسان کہ یہ اتنا بڑا مجمع، آپ لوگ جو قرآن پڑھ رہے وہ اسی مکتب نے آپ کو سکھایا ہے، اسی مکتب نے آپ کو وضو کرتے سکھایا، نماز پڑھتے سکھایا، آپ کو روزوں کے مسائل بتائیں، زکوٰۃ کے مسائل بتائیں، حج کے مسائل بتائیں، اچھے اخلاق آپ کو سکھائیں، اچھے کیریکٹر سکھائیں۔ آپ کے پہلے کے جو اساتذہ ہوں گے یہاں، جو کسی زمانے میں یہاں پڑھایا کرتے ہوں گے، جو بڑی عمر کے لوگ ہوں گے، اور آپ لوگوں نے ان سے پڑھا، اللہ ان علماء کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کی درجات کو بلند فرمائے، جنہوں نے مختصر تنخواہ کے اندر، پہلے زمانے میں اتنی تنخواہیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ میں آپ سے خود 35-40 سال پہلے کی بات کروں کہ میں نے میری نظروں سے میرے اساتذہ کو دیکھا ہے جو دارالعلوموں کے اندر مسلم شریف تک کی کتابیں پڑھاتے تھے، ان کی تنخواہ 400 روپے تھی، 400 روپے میں ان کا گزران تھا۔ اور وہ کتنا پڑھاتے تھے؟ ان کے پاس مسلم شریف بھی تھی، ان کے پاس ہدایہ بھی تھی، ان کے پاس مختصر بھی تھی، ان کے پاس، یہ میرے ایک استاذ کی میں بات کر رہا ہوں، اور ان کے پاس نور الانوار بھی تھی، اور صبح سے شام تک وہ پڑھاتے تھے، اور مہینے کے 400 روپے ان کو ملتے تھے، اور میں ان کا خادم تھا۔ جب مہینہ پورا ہوتا تھا تو مہینہ بھر ادھار میں لایا کرتا تھا اپنے استاذ کا سر و سامان بازار سے، تو میرے ساتھ وہ چلتے تھے اور ان دکانوں پر پیسے دیتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہاں سارے پیسے آپ کے ختم ہو گئے، اس لیے کہ مہینے کے جو ادھاری کا معاملہ ہوا تھا ان کی 6 اولادیں تھیں، 400 روپے وہی ختم ہو گئے جو ادھار لیا تھا۔ مغرب کی نماز ہم نے چناروار مسجد میں پڑھی، واپسی میں، بازار سے واپسی پر۔ نماز کے بعد جب ہم نکلے ہیں استاد محترم کے ساتھ، تو آپ میں سے جو راندیر کے فارغ ہیں ان کو پتہ ہوگا، یا جو وہاں نماز پڑھنے جاتے ہیں اب بھی، کہ وہاں باہر مانگنے والے بیٹھتے ہیں۔ تو مانگنے والے باہر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہمارے استاد محترم سے کہا کہ مل صاحب کو دے جاؤ، بڑی کڑکی ہے۔ کیا لفظ کہا؟ بڑی کڑکی ہے۔ تو استاد محترم کی آنکھ سے آنسو تھے، اور فرمایا تجھے تو کڑکی ہے، مجھے کڑکا ہے، میرے پاس کل کو دودھ کے پیسے نہیں ہیں۔ آپ انداز لگائیں کہ اس حالت میں ہمارے ان اساتذہ نے ہمیں یہ کتابیں پڑھائی ہیں۔ تو آپ کے اساتذہ نے اسی مدرسے میں رہ کر
یہ تو میں دارالعلوم کی بات کر رہا ہوں، یہ تو مکتب میں اس سے بھی کم تنخواہیں تھیں۔ مختصر تنخواہوں پر ان مدارس کو آباد رکھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری دنیا کم پیسوں پر یا کم تنخواہوں پر انجمنیں بناتی ہے اور اشتراک کرتی ہے، یونین ان کی ہوا کرتی ہے، ہر ایک کی یونین ہے، ریلوے میں کام کرنے والوں کی یونین، ٹیچروں کی یونین، فلاں کی یونین، دنیا بھر کے لوگوں کی یونین ہے، اور ذرا سی تنخواہ میں کٹوتی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے۔ بینک والوں کی یونین، وہ بھی کہتے ہیں ہم اشتراک کریں گے، بینک بند رہے گی، اسکولیں بند رہے گی، فلاں ہوگا۔ ساری دنیا جو ہے اشتراک کر رہی ہے، لیکن میں ان علماء پر قربان جاؤں کہ جن کے گھروں کے اندر کبھی چولہا نہیں جلتا، لیکن خدائے پاک کی قسم ان دین کے خادموں نے کبھی اشتراک نہیں کیا، کبھی اشتراک نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں پڑھائیں گے جب تک کہ ہماری تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے، کبھی یہ نہیں کہا کہ اب جو ہے ہم ان مدرسوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور خدائے پاک کی قسم یہ مسئلہ خوب سمجھ لو، برا نہ مانے، ہمارے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ جب تشریف لے گئے میرٹھ کے ایک جلسے میں، تو بات کانوں پر یہ آئی تھی کہ یہ علماء کو تنخواہ دینا اور فلاں، اور یہ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اس میرٹھ کے جلسے میں فرمایا تھا کہ اچھا تنخواہ دینا بند کر دو ان علماء کو، میں ان علماء سے کہوں گا کہ کاروبار کر لو۔ حضرت نے اپنے ہندوستان کی مثال دے کر فرمایا انشاءاللہ جو مولوی مسلم بخاری سمجھ سکتا ہے وہ بزنس کو بھی سمجھتا ہے، اور بہت اعلیٰ درجے پر سمجھتا ہے۔ فرمایا یہ کل کو دال روٹی بیچ کر کے اپنے بچوں کی زندگی گزار لے گا، لیکن یاد رکھو تم لوگ کہ 10 سال نہیں گزریں گے کہ تمہاری اولاد مرتد ہو کر کے کفر میں پہنچ چکی ہوگی۔ حضرت نے تو 10 سال کہیں، میں کہتا ہوں کہ 2 سال نہیں گزریں گے اگر یہ علماء پڑھانا چھوڑ دیں اور اپنے بزنس میں لگ جائیں اور یہ مکاتب بند ہو جائیں تو خدائے پاک کی قسم ہماری اولاد 2 سال میں ایمان چھوڑ دے گی۔ اس لیے ان علماء کا بھی احسان ہے، ان مکاتب کا بھی احسان ہے، اور ہم جو کچھ دے رہے ہیں یہ کوئی ان پر احسان نہیں کر رہے ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ یہ وقت کا بدل تو ہو سکتا ہے، قرآن کا بدل نہیں ہو سکتا۔ قرآن ہے، اس کا بدل کون دے سکتا ہے؟ قرآن تو اپنی جگہ بہت اعلیٰ کتاب ہے، اس کا بدلہ کون دے سکتا ہے؟ تو بہرحال میرے بھائیوں، مکاتب کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس فتنے کے دور میں بھی یہ ان ہمارے نونہالوں کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مکتب جو ہے آپ کا، یہ اپنی گود میں ان بچوں کو لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، ان کے عقائد صحیح کیے جا رہے ہیں، ان کو اللہ، دیکھو وہ بچوں کو پوچھا جا رہا تھا عقیدہ بتلاؤ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جو بیان کر رہا تھا کہ اللہ کی ذات پر ایمان، اس کی صفات پر ایمان، پھر نبی سے متعلق تو اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی نبوت پر، ان کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا۔ تو ہر بچے نے جو کچھ بیان کیا وہ یہیں تو پڑھا ہوا ہے، اسی مکتب میں تو اس کو تعلیم دی گئی ہے۔ اس لیے اس کو محبت کی نظر سے دیکھو، پیار کی نظر سے دیکھو۔ یہ قرآن عظیم المرتبت کتاب ہے جو رب کریم نے ہم تمام کو عطا فرمائی ہے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اور اس مکتب میں جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو پورا وقت دو، اور گھر پہ آنے کے بعد بھی اپنے بچوں کی زندگی کو دیکھو۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنی ذات کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اہل و عیال۔ میں نے رات کے جلسے میں بھی کہا تھا، سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قو جو ہے نا یہاں امر، یہ امر وجوب کے لیے ہے، یہ امر وجوب کے لیے ہے۔ معلوم ہوتا ہے باپ کو اپنے بچوں کی تربیت اور اپنے بچوں کو دین پر باقی رکھنا واجب ہے، واجب ہے۔ اور اگر ہم نے اپنی اولاد کی دین کی فکر نہیں کی،
یہ تو فکر کی کہ یہ لائر بنے، یہ ڈاکٹر بنے، اور اس کے لیے ان اسکولوں میں بھیجا جن اسکولوں کے اندر اس کے عقیدے برباد ہو رہے ہیں، اس کو نماز کے خلاف شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں، اس کو اللہ کے خلاف وساوس پیدا کیے جا رہے ہیں، شکوک و شبہات۔ وہ یہ تو نہیں کہیں گے آپ کو کہ دین چھوڑ دو، لیکن شک پیدا کر کے آپ کو چھوڑ دیں گے۔ آہستہ آہستہ ہمارا بچہ ظاہراً تو مسلمان نظر آئے گا، لیکن ذہنیت میں وہ ملحد ہو چکا ہو، ایمان کھو چکا ہوگا۔ ان بچوں کی ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ماں باپ کی، پہلے ماں باپ پھر مکتب، پہلے ماں باپ ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی دین کی، ایمان کی فکر کرے، اور اگر فکر نہیں کی، دنیا کی تعلیم خوب دے دی اور الحاد اور لادینیت میں بچہ چلا گیا، تو قیامت کے دن میرا شیخ الحدیث ہونا مجھے بچا نہیں سکے گا، میرا مبلغ ہونا اور میرے چلے اور 4 مہینے مجھ کو بچا نہیں سکیں گے۔ اللہ کہے گا میں نے تجھ کو وجوبی طور پر حکم دیا تھا اپنی اولاد کی نگرانی رکھنا، تو نے نگرانی نہیں رکھی، آج تیری اولاد کفر کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہے، تو اولاد اپنے ماں باپ کو جہنم میں کھینچ کر لے جائے گی۔ لوگ دلیل پوچھتے ہیں، اس دلیل سے بڑھ کر کوئی بڑی دلیل نہیں ہو سکتی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، پھر میری تہجد بھی مجھے نہیں بچائے گی، پھر میری نماز بھی مجھے نہیں بچائے گی۔ ان مسائل کو سمجھو اور اس مکتب کو، اس مدرسے کو حقیر نہ سمجھو۔ یہ مکتب اور مدرسہ ہماری آخرت بناتا ہے، مرنے کے بعد والی زندگی بناتا ہے جو لامحدود ہے، لامحدود ہے، اس زندگی کو یہ بناتا ہے۔ اور دنیا کا فن، لائر کا، ڈاکٹر کا، ٹیچر کا، یہ دنیا کی محدود زندگی بناتا ہے۔ تو جہاں محدود زندگی کی فکر ہے، لامحدود زندگی کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی، دین کے خدام کی، اور جتنے دین کے شعبے چل رہے ہیں اس کو محبت کی نظر سے دیکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی نیک بنو، نمازی بنو، دیندار بنو، اللہ کے سامنے خوب رونے والے بنو، خوب رونے والے بنو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت مجھے رونا نہیں آتا ہے۔ ہمارے بھی دل کچھ ایسے ہی ہو چکے ہیں، رونا نہیں آتا ہے ہم کو، پتھر جیسے ہو گئے۔ پتھر تو اچھا ہے کہ اللہ کے خوف سے اس میں سے پانی بہہ جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پانی بہتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ۔ ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ پتھر ویسے ہی گر گیا، اللہ کہتا ہے میرے خوف سے گرا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اے انسانوں تم اس بات میں نہ رہنا کہ میں تم سے غافل ہوں۔ تو ہمارے دل پتھر ہو گئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت رونا نہیں آتا، فرمایا رونے کی صورت بنا لو، اللہ اس پر بھی رحمت دے دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت رونے کی صورت بھی میری نہیں بنتی ہے، تو فرمایا تیری قسمت پر رو لے کہ اللہ نے رونے کی دولت کو چھین لیا تجھ سے، تو محروم ہو چکا ہے۔ اور یہ رونے کی دولت کا چھیننا، یا دعاؤں کی لذت کا چھین لینا، یا عبادتوں کی لذت کا ختم ہو جانا، خوب یاد رکھو ہمارے گناہوں کی بھی نحوست ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، میں نے جگہ جگہ کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک صاحب تھے جو بہت گنہگار تھے تو مومن بنی اسرائیل کے، لیکن بہت گناہ کرتے تھے، اور موسیٰ کو کہنے لگے موسیٰ تیرا ڈرانا مجھے کچھ کام نہیں آتا، میرے اتنے گناہوں کے باوجود نہ مال کی کمی نہ عزت کی کمی، بہت ہے میرے پاس، تو خاموں کا کہہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا اس سلسلے میں کہ اللہ تو نے اس سے کچھ نہیں لیا، وہ اتنا مجرم ہے، دن دناتا پھر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کیا ہوا میرے گناہوں کے باوجود؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے لیا ہے، اسے احساس نہیں ہے۔ فرمایا کیا لیا؟ فرمایا میں نے عبادتوں کی لذت
اور مناجات اور دعاؤں کی لذت کو چھین لیا اس سے۔ اب اس کو عبادت میں مزہ نہیں آتا، اب اس کا جی دعاؤں میں نہیں لگتا ہے، تو یہ بھی کبھی اللہ گناہوں کی نحوست سے لے لیا کرتا ہے۔ دولت بھی باقی رہتی ہے، عزت بھی رہ جاتی ہے، لیکن یہ روحانی چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی فکر کریں، رونے والے بنے، مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا بارک لنا فی رجب و شعبان، علامہ امام نووی نے لکھا ہے، امام نووی کی شرح آپ نے لکھا ہے کہ بارک لنا فی رجب و شعبان، برکت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ رجب میں کھلائے شعبان میں کھلائے، یہ مطلب نہیں۔ بارک لنا فی رجب و شعبان کا معنی اے اللہ سکون میرا عطا کر دے رجب میں اور شعبان میں، اور بلغنا الی رمضان کا معنی میری زندگی کو بڑھا دے تاکہ میں رمضان کو پالوں، یہ مطلب ہے حدیث کا۔ تو ہم نے تو دعا بھی نہیں کی ہے، اللہ اپنے فضل سے رمضان دے رہا ہے، اللہ ہم سب کو پہنچا دے، رمضان تک ہم سب کو پہنچا دے، رمضان ہمیں میسر ہو جائیں اور اس کے انوار اس کے برکات سے اللہ ہمیں مالا مال کرے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، تلاوت قرآن میں اس کو گزارو، دعاؤں میں گزارو، نوافل میں گزارو، غیبتوں میں نہیں، چوروں اور چکلوں پر بیٹھ کر اس طرح رمضان کا مہینہ نہ گزارو، ورنہ پھر وہ حدیث کا تیسرا جملہ سن لو کہ مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھتے ہوئے نبی علیہ السلام فرماتے آمین آمین آمین، اور اس میں ایک جملے پر فرمایا کہ جبریل نے یہ کہا ہلاک ہو جائیں وہ انسان جس کو مبارک مہینہ ملا اور اس نے اللہ سے بخشش نہ کرائی۔ تو نبی نے فرمایا آمین۔ آپ دیکھو جبریل بد دعا، نبی کی آمین، اور جگہ مسجد نبوی اور اس میں بھی ممبر رسول، کیسی جگہ پر بد دعا ہو رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان ملنے کے باوجود اگر رمضان کے حقوق ادا نہیں کیے تو جبریل کی بد دعا پر ہم برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ سمجھو، کچھ باتوں کو سمجھو، یہ دنیا آنی جانی ہے، یہ پیسے آنے جانے ہیں، یہ عیش آنی جانی ہے، یہ تعیش آنی جانی ہے۔ ایک فالج اور لقوے کا جھٹکا لگے گا، ساری لذتیں ختم، حلق سے کھانا تک بند ہو جائے گا۔ یہ سب آنی جانی ہے، یہاں کے عیش آرام، پیسے، دولت، ساری چیزیں جو ہیں فانی ہیں، اور یہاں کی مصیبت، غم، حالات یہ بھی فانی ہیں۔ یہاں کی ساری چیزیں فانی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک، اللہ کی ذات باقی ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی اللہ نے ہماری باقی رکھی۔ اس باقی زندگی کی تیاری کے لیے مبارک مہینہ ہے۔ اس لیے کون کیا کرتا ہے اس میں نہ جاؤ، مجھے کیا کرنا ہے اپنی فکر کرو۔ تو سمجھ میں بھی آ رہا ہے کون کیا کرتا ہے یہ نہ سوچو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے اور یہ مول صاحب باتیں کر رہے تھے اور میں نے ان کو یوں کہا چپ ہو جاؤ، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے جمعہ کا ثواب چلا گیا۔ لو، حالانکہ میں نے تو اچھی بات کہی نا کہ چپ ہو جاؤ، میں نے امر بالمعروف کیا ہے، میں نے نہی عن المنکر کیا، لیکن نبی فرماتے ہیں کہ تیرا ثواب، کہنے والے کا ثواب، کیوں؟ اس لیے کہ تجھے ابھی اپنی فکر کرنی چاہیے تھی۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، تو جب میرے اتنا کہنے پر میرا ثواب چلا گیا تو وہ جو خطبے میں باہر کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں، آپ بتائیے کہ کیا جمعہ کا ثواب ان کو ملے گا؟ میں جذبات میں نہیں بول رہا ہوں، میں کچھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیا جمعہ کا ثواب ان کو ملے گا؟ ہم حاضر ہوئے جمعہ میں، خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ واپس گئے۔ کیسی بربادی ہے ہمارے لیے۔ اور پھر ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم مارے جا رہے ہیں اور کاٹے جا رہے ہیں اور جلائے جا رہے ہیں اور گردنیں اڑائی جا رہی ہے اور مسجدیں توڑی جا رہی ہے اور مکان پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں اور بے بس بنائے جا رہے ہیں۔ یہ تو ابھی اتنی بے بسی آئی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے مساجد کے ہوتے ہوئے کہیں ہم نماز پڑھنے کے محروم نہ ہو جائیں، اس لیے کہ اختیار سے نہیں پڑھتے ہو تو پھر اللہ اس دولت کو بھی چھین لے گا۔ پھر اسے یہ پرواہ نہیں ہوگی
کہ ہماری نمازیں چھوٹ گئی، وہ یہ کہے گا تمہیں اختیار تھا اور تم نے نہیں پڑھی تھی، تمہارے ہاتھ میں تھا۔ ہر جگہ یہود، ہر جگہ یہود، ہر جگہ ہنود۔ مسجد میں آنے سے کون ہندو آپ کو روک رہا ہے؟ کسی نے آپ کو روکا کہ مسجد میں نماز پڑھنے نہ جاؤ؟ کون یہود یہاں آ گیا؟ ہر مسئلے کے اندر یہ کہ ان کی پالیسی نہیں، میری بدعمالی ہے کہ میں چورے پر بیٹھا رہا اور اس اذان کا جواب میں نے نہیں دیا، میں نے نماز نہیں پڑھی۔ کیسے رحمتیں اترے گی ہم پر؟ کیسے اللہ کا پیار اترے گا؟ جو اس کا نہیں بنتا اللہ بھی اس کو اپنا نہیں بناتا ہے، اور جو اس کا بنتا ہے اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تو ہمارے عزیزم مفتی محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بیان آپ کر دیں، میں دعا کر دوں گا۔ بھائی وہ ماشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، میں نے ان سے کہا کہ آپ بات کر دیں، میں دعا کر لوں گا، اس لیے کہ ویسے بھی میرا گلا کئی دنوں سے بیداریوں کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے۔ ہمارے محمد بھائی اور یہ اسماعیل وغیرہ بار بار اصرار مجھے کرتے رہے کہ تجھے آنا ہے آنا ہے آنا ہے، اور میری وجہ سے پھر انہوں نے تاریخ بھی بدل دی، تو میں مجبور ہو گیا اس آنے کے لیے۔ اللہ مجھے بھی خود توفیق دے۔ ہم سب محتاج ہیں، ہم سب محتاج ہیں۔ میں کوئی دودھ کا دویا ہوا نہیں ہوں۔ ہمارے اکابر کہتے تھے اوصیکم بنفسی وتقوی اللہ، پہلے اپنی ذات کو خطاب کرو، پہلے میں مجھ کو کہہ رہا ہوں کہ میں خود گناہ میں خود دور ہوں، اپنے آپ کو بناؤں، اور پھر میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کچھ بنو، کچھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کچھ رجوع اللہ کرو تاکہ رحمتیں اترے اللہ کی، ورنہ ہم دن بدن اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کچھ ہے یا دعا کر لیں؟ اچھا درود شریف پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہمارے رات دن کو معاف فرما، ہماری جلوت و خلوت کو معاف فرما، ہماری تنہائیوں کو معاف فرما، ہماری انفرادی مجالس کو معاف فرما، ہماری اجتماعی مجالس کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں سچے توبہ کرنے والے بنا، توبہ پہ استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو بہت ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین اس مدرسے کی مدد فرما، نصرت فرما، اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ان کو بے حد قبول فرما، ان معلمین کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان متعلمین و متعلمات کو علوم نافعہ سے مالا مال فرما، علوم ذارہ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے ذمہ داروں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کی مدد کرنے والے، تعاون کرنے والے، محبت کی نظر سے دیکھنے والے، اے اللہ جس طرح بھی اس مدرسے کا معین اور مددگار ہے، سب کو اجر عظیم عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اولادوں کی حفاظت فرما، بگڑنے سے، پھسلنے سے، ضلالت سے، گمراہیوں سے، غلط راستوں سے، غلط صحبتوں سے، غلط دوستیوں سے، کفر میں جانے سے، اللہ ضلالت میں جانے سے، تیری بغاوت میں جانے سے، اے اللہ ہماری بھی، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین تمام طرح کے شرور اور فتن سے اے اللہ ہماری پورے حفاظت فرما۔ اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما، بلاؤں اور وباؤں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما، مرحوموں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مرحوموں کی مغفرت فرما، اللہ مرحوموں کی مغفرت فرما۔ جب تک ہمیں جلائیں مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ محتاجگی والی بیماریوں سے حفاظت فرمانا۔ اے اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اٹھائیں تو ایمان پر، نماز پر، سجدوں میں، تیرے ذکر پر اللہ ہم سب کو موت عطا فرمانا۔ اے الہ العالمین جو بچیاں کفر میں گئی ہے ان کو دوبارہ ہدایت عطا فرما، ان کو ایمان میں لے آ،
ان کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا فرما، رسول اللہ کی محبت پیدا فرما۔ اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔